اور ٹیکس کا تعلق کوارشن سے ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری نیکی قبول ہی نہیں ہوگی کوئی جب تک محبت کے ساتھ خرچ نہ کرو، اور وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. تو صحابہ تو اپنا بہترین مال پیش کیا کرتے تھے، اور ٹیکس والا جب آتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں بدترین پیش کریں. زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی موٹیویشن میں. اس لیے زکوٰۃ امت کی زندگی کے لیے ضروری ہے. امت کے اندر خدا کا تعلق قائم رکھنے کے لیے، اس کے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اس کے اموال میں برکت کے لیے بے شمار فوائد ہیں. یہ تو میں نے چند صرف گنائے ہیں. اس کو آپ کبھی بھی دوسرے ٹیکس کا متبادل نہیں سمجھ سکتے. لیکن ٹرو اسلامک اسٹیٹ جو ہوگی اس میں جو بیت المال کا کانسیپٹ ہے، تو وہاں پہ تو جو آپ بیت المال میں ڈالیں گے تو آپ کا انکم ٹیکس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. وہاں دیکھیں زکوٰۃ کے متعلق ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں، سارے قرآن میں کہیں زکوٰۃ کی کوئی شرح درج نہیں. فقہاء نے بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر بنیاد رکھ کے ایک شرح بنائی، اور بعض دوسرے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں اس وقت امت مسلمہ میں سے اکثر علماء زکوٰۃ کو 2.5% کے اوپر فکس کر چکے ہیں، اور 2.5% سے قوم کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے جو غیر مسلم ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اور جو مسلم سٹیٹس ہیں وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہمیں تو ویسے ہی دے دو نا اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے، اسے ہم مولویوں کو دیں، ان سے خاص مقاصد میں استعمال کریں. جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے زکوٰۃ پوری ہو ہی نہیں سکتی. اسٹیٹ کرافٹ کے لیے ہمیں ٹیکس لینا پڑے گا. یہ غلط ہے. قرآن کریم نامکمل کتاب تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ان ضروریات میں اسٹیٹ کی ضروریات بھی بیان کی ہوں اور اسٹیٹ کی ضروریات نہ چل سکیں. اسی وجہ سے ایک دفعہ مجھ سے جب غیر مسلموں نے کسی نے سوال کیا تو اس کو میں نے سمجھایا کہ میرا اور جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کلیئر کٹ، بنیاد اس کی حدیث پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ٹیکس کی شرح مقرر کی تھیں وہ بعض وقتی ضرورت پر شرح مقرر کی تھیں، اور وہ بدلنے والی ضرورتیں تھیں، اور شرح بھی بدلنے والی ہیں. مثلا سونا اور چاندی، ان دونوں پر جو زکوٰۃ کی اس وقت شرح مقرر تھی اس کے نتیجے میں قریباً برابر زکوٰۃ بنتی تھی، اور بعد میں ویلیوز بدل گئیں. اب اگر آپ چاندی پہ زکوٰۃ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتی اس شرح کے ساتھ. سونے پر دیں تو وہ اس وقت سے بڑھ جاتی ہے جو اس وقت تھا، اور سونے کی مارکیٹ میں قیمت گر جائے اور چاندی کی مارکیٹ میں قیمت گر جائے تو اس اسٹیٹ کی ضروریات پہ فوراً گہرا اثر پڑ جائے گا. اس لیے اصل بحث یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقدامات کو دیکھا جائے، مختلف وقت میں دیکھا جائے کہ زکوٰۃ کو آپ نے کیا سمجھا اور کس طرح نافذ فرمایا. ایک موقع پر مثلا آپ تھے غزیے پہ، کسی پہ تشریف لے جا رہے تھے اور اموال تھوڑے ہو گئے. سپاہی اس وقت سب اپنے اپنے راشن خود لے کر چلا کرتے تھے، اپنے ذمہ دار ہوا کرتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اپنے اموال اکٹھے کر دو، جو کچھ کسی کے پاس ہے. سب نے اکٹھا کر دیا اور آپ نے پھر برابر سب پہ تقسیم کر دیے. جب قوم کی ضرورت اتنی بڑھ جائے اور حاصل اتنا تھوڑا ہو جائے کہ خطرہ ہو کہ بعض ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو اس وقت یہ ہے زکوٰۃ کا طریق ہے. حکمت فرمایا ہے، آپ نے کوئی توئی تحریک نہیں کی تھی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں برکت پڑی. سارے لشکر کی ضرورتیں پوری بھی ہو گئیں، مگر سب نے تکلیف میں بھی تھوڑا تھوڑا سا حصہ لیا. تو بعض وقت زکوٰۃ کا یہ معیار بن جاتا ہے. بعض وقت قرآن کریم کے اصول کے مطابق مختلف اقتصادی نظاموں، مختلف ممالک میں مختلف معیار بن جائیں گے زکوٰۃ کے. فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو امراء ہیں قوم کے ان کے اموال میں حق ہے. یہ نہیں فرمایا صدقہ دینا ہے، فرمایا حق ہے للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور محروم کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے بعد
قوم میں پھر بھی سائل باقی رہیں اور محروم باقی رہیں. محروم سے مراد ہے جن کی کم سے کم ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ حق تمہارے مالوں, امیروں کے مالوں میں چلا گیا ان کا, اور مولوی کہہ رہا ہوگا نہیں ہم نے زکوٰۃ کی شرح پوری کر دی ہے. تو کس کی بات مانیں گے آپ؟ پھر ثابت ہوا کہ قرآن کریم نے کوئی ایسی شرح فکس نہیں کی جو ہر زمانے کے لیے لازماً اطلاق پائے. اصول مقرر فرمائے ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قوم میں اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے یا کم سے کم زندگی کا معیار اس کا پورا نہیں ہو رہا, اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں, اوڑھنے بچھونے کے لیے بستر نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, چھت پر سر پہ چھت نہیں, تعلیم کے لیے جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہو رہی, اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں, ذہن اچھے ہیں ان کے, غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ رہے ہیں, تو جب محروم کا لفظ آئے گا فوراً ذہن سائد کی طرف چلا جائے گا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. پھر دوسری جگہ فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ ان کے اموال میں ایک معلوم معین حق ہے. تو بعض جگہ معین زکوٰۃ کا ذکر ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا بعض موقعوں پر, بعض جگہ غیر معین زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا. تو اس اصل کے پیش نظر تو اسلامی حکومت کے ہاتھ بڑے وسیع ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی زکوٰۃ کا نظام ایسا نہیں جو کسی وقت کے ساتھ فکسڈ ہو جائے, کسی قوم کے ساتھ فکسڈ ہو جائے. انگلستان میں سائل اور محروم کی تعریف اور ہو جائے گی اور ان کی تعداد اور ہوگی, پاکستان میں اور ہوگی, انڈیا میں اور ہوگی. یہ آیت ہر جگہ اپنا جلوہ برابر دکھائے گی اور مختلف معیار کا مطالبہ کرے گی. گویا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انڈیکسیشن کے مطابق زکوٰۃ کو, ہمیں ضروریات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان ضروریات کو پورا رکھ کرنے کے لیے زکوٰۃ لینی ہے. یہ میرا پوائنٹ ہے. جی ہاں, قرآن کریم نے ضروریات بیان کر دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شرح فکس کر دی جائے جو ضروریات پوری نہ کر سکیں اور پھر بھی زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے؟ قرآن کریم نے جو ضروریات, یہ میں نے مثال دی ہے نا ایک ضروریات, قرآن کریم نے ضروریات بیان کر کے یہ اصولی فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ جب تک یہ ضروریات باقی ہیں زکوٰۃ لینی پڑے گی, زکوٰۃ کا معیار بڑھانا پڑے گا. جب یہ ضروریات پوری ہو جائیں وہیں اس کے بعد تمہیں قوم کو زکوٰۃ لینے کا کوئی حق نہیں رہتا. یعنی جبری طور پر خدا کے نام پر ہو یا غیر خدا کے نام پر اس وقت تک وصول کرنے کا حق ہے حکومت کو جب تک یہ ضروریات پوری نہیں ہو جاتی جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. جہاں ضروریات پوری ہو گئی وہاں اس کو انفرادی دولت میں دخل دینے کا حق نہیں رہے گا. یہ ٹھیک بات کی. صاحب آخری سوال میرا سود اور انٹرسٹ کے بارے میں ہے کہ اس کا کانسیپٹ میں سوچتا رہا ہوں اس کے بارے میں, اور بزنس کی وجہ سے یہ کچھ کانشنس کو بھی ہرٹ کرتا ہے کہ بینکس جو ہوتے ہیں وہ ایکس وائی اور زی 3-4 بندوں, مطلب یہ کہ انڈیویجول سے کی سیونگز کو آگے بزنس مین کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہاں تک ہمارے لیے حلال ہے کہ جو ہم فرض کریے 10,000 پاؤنڈ اس سے بینک سے لون لے کر کے بزنس کرتے ہیں اور وہ پھلتا پھولتا ہے تو اس کو واپس ہم اگر انٹرسٹ ریٹ ہم فرض کریں جو ہمارا بنتا ہے لم سم 15,000 پاؤنڈ واپس کریں, تو یہ کیا جائز ہے انسان کے لیے وہ پیسہ لے کے استعمال صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سود کے کاروبار پہ لعنت ڈالی ہے. مشکل یہ ہے کہ ایسا معاشرہ ہے